ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے بچے جو ہیں ان کو اکٹھا رکھنا ہے، اور کبھی بھی جو ہے ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرنا۔ تو اکثر یہ مائیں جو ہوتی ہیں یا والد جو ہوتے ہیں وہ بیٹوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نے اکٹھا رہنا ہے جی، ایک ہی گھر میں رہنا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی چیز ہے اور غیر شرعی چیز ہے۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں پہ میں پلاؤ بنا رہی تھی بچوں کے لیے، بچے اسکول سے آنے والے تھے، لیکن ابھی 1 گھنٹہ جو ہے وہ رہتا تھا، تو فٹافٹ سے میں نے سوچا کہ میں بچوں کے لیے چکن پلاؤ جو ہے بنا لیتی ہوں۔ چکن مجھے تھوڑا ہی ملا، لیکن میں نے سوچا کہ بچے یہ کھا لیتے ہیں تو میں یہی بناتی ہوں۔ تو میں نے آج آپ سے بات کرنی تھی کہ اکثر اوقات ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں فورس کرتے ہیں کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس کو فالو کریں، اور بس ایک پیرنٹس کی نا ایک سوچ ہوتی ہے کہ بیٹوں کو ایک ہی چھت کے نیچے رکھنا ہے۔ بچے اکثر افورڈ بھی کر سکتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو الگ نہیں کرنا، لیکن یقین کریں کہ یہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگس جو ہیں وہ کریٹس ہوتی ہیں، فسادات ہوتی ہیں، اور ویسے بھی آپ کے جو بچوں کے آگے سے بچے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ بھی ایسے ہے کہ ایک تو غیر شرعی چیز ہے، آپ کی بیوی جو ہے اس کا بھی پردہ ہوتا ہے، آپ کے جو آپ کے بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور دوسرا کل کو آپ کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کا بھی اپنے کزنس کے ساتھ ایک گھر میں رہنا بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تو اسلام جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یا قرآن پاک کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کلیئرلی پتہ لگ جائے گا۔ آپ سورہ نور کی تلاوت کریں، وہاں پہ آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسلام نے تو بہن بھائیوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کا سب کچھ الگ رکھیں، اور پھر آپ خود سوچیں کہ کزنس جو ہیں ان کے ساتھ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک گھر میں ان کو رکھا جائے۔ تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہی یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہوتی، تو ویسے بھی بہت زیادہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایک جو لڑکی آپ لے کے آتے ہیں اس کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کیسے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر سروائیو کرتی ہے۔ گھر میں اگر آپ کی بہنیں بھی موجود ہوتی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں اور آپ کے امی ابو ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ کی بھابیاں بھی ہیں اور آپ کی بیوی ادھر آ گئی ہے، پھر اس کے بعد یہ اتنا بڑا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور آپ اس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ سب کے لیے کوکنگ کرے اور وہ سب کی مرضی سے چلے، ایون اس کو کہیں جانے کی کہیں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے سب کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، تو وہ ایک لڑکی کے اوپر اتنا بڑا پریشر ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ پیرنٹس کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو الگ گھر لے کے دے دیں۔ اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کی بیوی کے لیے کوئی مشکلات کریٹ کرتے ہیں یا اس کی زندگی تھوڑی ڈسٹربنگ کرتے ہیں، ڈسٹرب کر دیتے ہیں اس کی زندگی، تو پھر بھی آپ اپنی بیوی کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ مسٹ رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تو اسلام نے یہی کہا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو الگ گھر لے کے دیں، اور اپنے ماں باپ کو الگ گھر لے کے دیں، اور وہ آپ پہ ہے کہ آپ نے دن کے کون سے اوقات میں اپنے پیرنٹس کے پاس رہنا ہے اور آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، اور آپ نے اپنی بیوی کے پاس کس ٹائم پہ رہنا ہے، وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ لیکن اگر تو ایسا ممکن نہیں ہے، جیسے پاکستان کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا، تو پھر آپ اپنے پیرنٹس کو ساتھ رکھیں، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں اپنے بھابھیوں سے الگ ضرور رکھیں، یہ اس پہ ظلم مت کریں۔ اور اب آنے والی جو نسل ہے، جو آپ کی بیٹیاں ہیں یا اپنے بھائیوں کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ آپ کے بیٹوں کا پردہ ہے، اور آپ کی بیٹیوں کا اپنے کزنس کے ساتھ ایک پردہ ہے، تو وہ ایک ڈسٹینس آپ نے مینٹین کرنا ہے، تو آپ اپنی بیوی کو ایک الگ گھر لے کے دیں، اور اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو رکھیں، اگر وہ آپ کی بیوی کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتے، ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی بیوی پہ بھی فرض ہے کہ وہ آپ کے پیرنٹس کو رکھے اور اس کے بعد ان کا خیال رکھے، کیونکہ یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس پہ بہت زیادہ ٹاپک پہ پہلے بھی ولاگز بنا چکی ہوں کہ اگر آپ کے ساس سسر آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، وہ آپ کو خیال رکھتے ہیں، آپ کا ہر طرح سے آپ کی سپورٹ سسٹم ہے، اپنی پراپرٹیز تک آپ کو دے دیتے ہیں، اپنے گھر بنا بنا کے اپنے بیٹوں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ 2 ٹائم کی 3 ٹائم کی روٹی ان کو دے دیں گی
تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہوتی، اور اپنے بیٹے بھی انہوں نے ہی کامیاب کیے ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں ایک رول ہے، تو آپ اپنے جو ساس سسر ہیں اگر وہ کچھ بھی آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں کریٹ کرتے تو ان کو آپ رکھیں۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ایک مرد پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ لیکن ایک دوسری صورت بھی ہوتی ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں، ایز اے پیرنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو ٹائم کے ساتھ سپریٹ کر دیں، ان کے الگ کچن کریں۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر کے اندر ہی، اگر 2-3 بیٹے ہیں تو 3 کچن بنائیں اور اپنا کچن الگ کریں۔ اپنے آپ کو فورس مت کریں کہ آپ نے کسی بیٹے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو ایز اے پیرنٹس ہمیں چاہیے کہ ہم آگے سے جو آگانے والی نسلیں ہیں، جو ہماری نسلیں ہیں، اس ٹائم پہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، میں کیا سوچتی ہوں، میں اس بارے میں آج بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بیٹے کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں رہنا چاہتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کچن سیپریٹ رکھیں اور اپنی بیٹیوں کو آپ آزادی دیں، کیونکہ آپ کی بیٹیاں پھر آزادی کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گی۔ اگر یہی ایک ٹاکسک بھابی بھی گھر میں ہوگی اور وہ آپ کی زندگی جہنم بنا کے آپ کی بیٹیوں کی زندگی بھی جہنم بناتی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ یہ اس کے لیے بھی مشکل ہوگا اور آپ کے لیے بھی مشکل ہے۔ آپ کے بیٹے کی زندگی بھی جو ہے وہ مشکلات میں گر جائے گی۔ تو آپ اپنے سکون کے لیے بھی یہی کریں کہ اپنے بیٹوں کو الگ کر دیں۔ اگر آپ کے بیٹے افورڈ کر سکتے ہیں، سب کے بزنس ہیں یا اچھے ان کے کاروبار ہیں، کچھ بھی ہے، باہر ہیں اور یہاں پاکستان سے آؤٹ آف کنٹری میں ہیں، ادھر آپ رہتے ہیں، تو ادھر بھی آپ یہی کریں کہ جیسے ادھر تو گھر ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو کبھی بھی فورس نہ کریں کہ ایک ہی گھر میں رہنا ہے، تو اپنے سارے بیٹے الگ الگ کر دیں۔ اور اگر آپ میاں بیوی افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنا الگ گھر رکھیں، اگر نہیں کر سکتے مطلب ایز اے ساس سسر، تو پھر آپ کسی ایک بیٹے کے ساتھ رہ لیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے، جو آپ کو رکھتا ہے، یا آپ کی جو بہو آپ کو رکھنا چاہتی ہے، آپ کی خدمت کرنا چاہ رہی ہے، آپ وہاں رہ لیں۔ تو بس اس چیز کو ایک جو ہے بنائیں، جو زندگی آپ نے گزاری ہے، اگر آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رکھا گیا ہے تو آپ یہ چیز بدلیں۔ اپنی بہوؤں کو یہ مت رکھیں کہ آپ ان کو بھی آپ نے سزا دینی ہے اب، کہ ان کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے لیے فورس کرنا ہے، ان کی زندگی مشکل کرنی ہے۔ پلیز یہ مت کیا کریں۔ آپ کوشش کریں کہ اپنی بہوئیں جو ہیں ان کی زندگی آسان کرنی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں۔ ایک بہو پہ یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کیا پہن رہی ہے، اس کے کمرے میں بنا ناک کیے جایا جاتا ہے۔ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ نئی نئی شادی ہوتی ہے اور اس کے کمرے میں جس کا دل کرتا ہے وہ بندہ منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے، اور یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ تو اکثر پڑھے لکھے گھروں میں بھی یہ رواج ہے، اور مجھے اتنا عجیب لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے لوگ ہیں کہ اپنی بہو کو، اپنی بیٹے کی بیوی کو ذرا بھی پرائیویسی نہیں دیتے۔ اور دوسری چیز، اگر وہ کپڑے پہن رہی ہے تو وہ جو بندے اس پہ کرتے ہیں کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں پہنا ہے، تم نے یہ کلر کیوں پہنا ہے، تم یہ کیوں کر رہی ہو۔ یہ سارے جو مسئلے ہیں نا، ایک بہو سہ سہ کے تھک جاتی ہے، اس کے بعد نندیں بھی اس کو تنگ کرتی ہیں۔ اکثر اس کی جو گھر میں درانی جٹھانی کچھ بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ایک سیاست کار ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت سے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنی بہوؤں کو پہلے دن سے سپریٹ کر دیں اور اپنی زندگی الگ جئیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے، جو آپ کے بچے ہیں گھر میں، اگر ان میریڈ ہیں، ان کی کوکنگ خود کریں۔ کبھی اپنے بہو کے اوپر اپنے بچوں کو ڈپینڈ نہ کروائیں، اور نہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی جو بہو ہے اس نے آنا ہے اور آپ کے جو کنوارے بچے ہیں ان کے لیے کوکنگ کرنی ہے۔ اگر آپ کی بہو خود کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے اس کو فورس نہیں کرنا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے وہ سارے بچے جو ان میریڈ ہیں ان کی کوکنگ، اپنے ہسبینڈ کی کوکنگ خود کرنی ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ کوشش کریں، اور اگر آپ پھر بھی ہمت نہیں رکھتے، افورڈ کر سکتے ہیں، تو کوئی ملازمین اپنے گھر میں رکھیں۔ آپ بہت سے لوگ ہیں جو مل جاتے ہیں، جو آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں، جو آپ کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو اپنے کچن کے لیے آپ کوئی کوک، کوئی بھی ایسی چیز ہانسامہ وغیرہ اس کو رکھ لیں۔ اپنی بہو پہ آپ ڈپینڈ مت کریں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، تو یہ چیز سوچیں۔ تو بس میرا آج کا ولاگ یہی تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔